اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے البقرہ آیت نمبر 67 کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا آتتخذونا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ وَإِذْ اور جب قال کہا موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم سے ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں ان یہ کہ تذبحوا تم ذبح کرو بقرۃ ایک گائے۔ قالو انہوں نے کہا آتتخذونا کیا تم بناتے ہو ہمیں ہزوا مذاق۔ قالا اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اعوذ باللہ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی ان یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ اللہ اکبر۔ اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، قوم کے لوگوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ تمسخر کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، کیا میں جاہلوں کا سا شیوا اختیار کر رہا ہوں؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ ایک مثل ہے، یعنی مثال کہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ اب سنیں کہ بنی اسرائیل ایک مدت تک مصر میں رہتے تھے اور مصری گائے کی پرستش میں ہندوستان کے آریوں کی طرح مشہور تھے۔ بنی اسرائیل توحید کے علمبردار بھی تھے اور مشرکانہ رسومات کے پابند بھی، یعنی ہماری طرح ہی۔ کیوں ہماری طرح؟ ایک عرصہ ہمارے آباء و اجداد ہندوستان میں رہے اور ساری رسومات ان کی آج تک ہمارے ہاں ہے۔ یہ شادی بیاہ کے موقع دیکھ لیں، ساری رسمیں ہندوؤں کی ہیں، ایک بھی مسلمانوں کی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے جو مثال دی ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ اچھا، گائے کی عظمت بلکہ تقدیس ان کے دلوں میں رچ چکی تھی۔ تورات میں بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم خاص قیدوں اور شرطوں کے تحت اور شرطوں کے ساتھ بار بار انہیں جو ہے وہ ملا ہے۔ پیچھے بھی ابھی ہم نے پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ گئے تو آپ کی عارضی غیر حاضری میں سامری نے جو شوبدہ کیا تھا وہ بھی بچھڑے ہی کی شکل و صورت میں تھا۔ بچھڑا کیا ہوتا ہے؟ وہی گائے کا بچہ، جس سے ان کو دلی محبت اور لگاؤ تھا۔ ایک تورات کی آیت بھی آپ کے سامنے میں رکھ دیتی ہوں۔ تورات میں ہے کہ بنی اسرائیل کو کہو کہ ایک لال گائے جو بے داغ اور بے عیب ہو، جس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو، تجھے پاس لائیں، تم اسے کاہن کو دو کہ وہ اسے خیمہ سے باہر لے جائے اور وہ اس کے حضور ذبح کی جائے۔ ٹھیک ہے، یہ تورات کی آیت ہے۔ بکرا اصل میں صرف گائے کے لیے ہے جو سور کا مؤنث ہے، لیکن اسم جنس کے طور پر بولا جاتا ہے۔
یعنی نر ہو یا مادہ دونوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض نے اس کو گائے لکھا ہے اور بعض نے بیل مراد لی ہے۔ آگے واقعہ کی تفصیل میں جو اس کی پہچان بتائی گئی ہے، اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ بیل ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہل جوتنے اور راہٹ یا کنواں چلانے کا کام زیادہ تر بیل ہی سے لیا جاتا ہے، جس کی یہاں ممانعت کی گئی کہ یہ کام اس سے نہ لیے گئے ہوں۔ ظاہر ہے کہ عرف میں اس سے یہ کام لیے جا سکتے تھے، لیکن جب ان کاموں کی نفی کی گئی تو خود بخود معلوم ہو گیا کہ وہ بیل ہوگا۔ اچھا، آپ کے لیے میں ابھی یہ واقعہ آگے تک چلنا ہے، لیکن شروع میں یہ واقعہ آپ کو میں بتا دیتی ہوں، اور یہ اسرائیلی روایت ہے۔ اس کا جو پورا واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار اور توانگر تھا۔ اس کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، صرف ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے جب دیکھا کہ بڈھا مرتا ہی نہیں تو ورثہ کے لالچ میں اسے خیال آیا کہ میں ہی اسے کیوں نہ مار ڈالوں، تاکہ اس کی لڑکی سے نکاح بھی کر لوں اور قتل کی تہمت دوسروں پر رکھ کر دیت بھی وصول کروں، اور مقتول کے مال کا مالک بھی میں بن جاؤں۔ اس شیطانی خیال میں وہ پختہ ہو گیا اور ایک دن موقع پا کر اپنے چچا کو قتل کر ڈالا۔ پھر کیا ہوا؟ بنی اسرائیل کے بھلے لوگ جو تھے ان جھگڑوں بکھیڑوں سے تنگ آ کر یکسو ہو کر ان سے الگ ایک شہر میں رہتے تھے۔ شام کو وہ اپنے قلعہ کا پھاٹک بند کر دیا کرتے تھے اور صبح کھولتے تھے۔ کسی مجرم کو اپنے ہاں گھسنے نہیں دیتے تھے۔ اس بھتیجے نے اپنے چچا کی لاش لے جا کر ان کے دروازے کے آگے رکھ دی اور یہاں آ کر اپنے چچا کو ڈھونڈنے لگا۔ پھر اس نے شور مچایا کہ میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا۔ آخر کار ان قلعہ والوں پر تہمت لگا کر ان سے دیت کا روپیہ طلب کرنے لگا۔ انہوں نے اس قتل سے اور اس علم سے بالکل انکار کر دیا، لیکن یہ اڑ گیا، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے لڑائی کرنے پر تل گیا۔ یہ لوگ عاجز آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ شخص خواہ مخواہ ہم پر ایک قتل کی تہمت لگا رہا ہے، حالانکہ ہم بری الزماں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہاں سے وحی نازل ہوئی کہ ان کو کہو کہ ایک گائے ذبح کریں۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، کہاں قاتل کی تحقیق اور کہاں آپ کا گائے کے ذبح کا حکم دے رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ، مذاق جاہلوں کا کام ہے، اللہ عز و جل کا یہی حکم ہے۔ اب اگر یہ لوگ گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے سوالات کا دروازہ کھولا اور کہا وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اس پر حکم ہوا کہ وہ نہ بہت بڑھیا ہے نہ بچہ ہے، جوان عمر کی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت ایسی گائیں تو بہت ہیں، یہ بیان فرمائیے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ وہی اتری کہ اس کا رنگ بالکل صاف زردی مائل ہے، ہر دیکھنے والے کی آنکھوں میں اترتی جاتی ہے۔ پھر کہنے لگے حضرت ایسی گائے بھی بہت سی ہیں، کوئی اور ممتاز وصف بیان فرمائیں۔ وہی نازل ہوئی کہ وہ کبھی ہل بھی نہیں جوتی گئی، کھیتوں کو پانی نہیں پلایا، ہر عیب سے پاک ہے، یک رنگی ہے، کوئی داغ دبا نہیں۔ جوں جوں وہ سوالات بڑھاتے گئے حکم میں سختی ہوتی گئی۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالات سے منع فرمایا کہ زیادہ سوال نہ کرو، جو میں تمہیں بتاؤں بس اس پر عمل کرو، یہ نہ ہو تمہارے سوال کرنے سے جو ہے وہ حکم الہی سخت حکم دیتے جائیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اب ایسی گائے ڈھونڈنے نکلے تو وہ صرف ایک لڑکے کے پاس ملی۔ یہ بچہ اپنے ماں باپ کا نہایت فرما بردار تھا۔ ایک مرتبہ جبکہ اس کا باپ سویا ہوا تھا اور نقدی والی پیٹی کی کنجی اس کے سرہانے تھی، ایک سوداگر ایک قیمتی جو ہے وہ
چیز اسے بیچنے آیا یا خریدنے آیا اور کہنے لگا کہ میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا میں خریدوں گا، قیمت 70,000 طے ہوئی۔ لڑکے نے کہا ذرا ٹھہرو، جب میرے والد صاحب جاگیں گے تو میں ان سے کنجی لے کر آپ کی قیمت ادا کروں گا۔ اس نے کہا ابھی دے دو تو 10,000 کم کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں حضرت، میں اپنے والد کو جگاؤں گا نہیں، تم اگر ٹھہر جاؤ تو بجائے 70,000 کے 80,000 دوں گا۔ یوں ہی ادھر کمی اور ادھر زیادتی ہونی شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ تاجر 30,000 قیمت لگا دیتا ہے کہ اگر تم اب جگا کر مجھے روپیہ دے دو تو میں 30,000 میں دیتا ہوں۔ لڑکا کہتا ہے اگر تم ٹھہر جاؤ یا ٹھہر کر آؤ، میرے والد جاگ جائیں تو میں تمہیں 1,00,000 دوں گا۔ آخر وہ ناراض ہو کر اپنا جو ہے ہیرا واپس لے کر چلا گیا جو اس نے بیچنا تھا۔ باپ کی اس بزرگی کے احساس اور ان کے آرام پہنچانے کی کوشش کرنے اور ان کا ادب احترام کرنے سے پروردگار اس لڑکے سے خوش ہو جاتا ہے اور اسے یہ گائے عطا فرماتا ہے۔ جب بنی اسرائیل اس قسم کی گائے ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو سوائے اس لڑکے کے اور کسی کے پاس نہیں پاتے۔ اس سے کہتے ہیں کہ اس گائے کے بدلے 2 گائے لے لو، یہ انکار کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں 3 لے لو، 4 لے لو، لیکن یہ راضی نہیں ہوتا۔ 10 تک کہتے ہیں مگر پھر بھی نہیں مانتا۔ یہ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو یہ چیز مانگے وہ دو اور اسے راضی کر کے گائے خریدو۔ آخر گائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا، تب اس نے اپنی گائے بیچی۔ یہ برکت اللہ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرو، اچھا سلوک کرو اور ان کے آگے اف تک نہ کہو۔ اللہ اکبر۔ اچھا دیکھا جائے جبکہ یہ بہت محتاج تھا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی بیوہ ماں غربت اور تنگی کے دن بسر کر رہی تھی، غرض اب یہ گائے خرید لی گئی اور اسے ذبح کیا گیا اور اس کے جسم کا ایک گوشت کا ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم سے لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مردہ جی اٹھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے قتل کیا؟ اس نے پھر بتایا کہ میرے بھتیجے نے، اس لیے کہ وہ میرا مال اور میری لڑکی سے نکاح کر لے۔ بس اتنا کہہ کر وہ پھر مر گیا اور قاتل کا پتہ چل گیا، اور بنی اسرائیل میں جو جنگ و جدال ہونے والی تھی وہ رک گئی اور یہ فتنہ دب گیا۔ اس بھتیجے کو لوگوں نے پکڑ لیا اور اس کی عیاری اور مکاری کھل گئی اور اسے اس کے بدلے میں قتل کر ڈالا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ قصہ مختلف الفاظ سے مختلف جگہ مروی ہے۔ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاں کا واقعہ ہے جس کی تصدیق و تکذیب ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں روایت جائز ہے، تو اس آیت میں یہی بیان ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جب تم سے اہل کتاب کوئی بات بتائیں یا پوچھے تو تم اس کو نہ رد کرو، نہ اس کو جھٹلاؤ، نہ اس کو ایکسیپٹ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب تم اس کو ریجیکٹ کرو تو وہ صحیح ہو، یا تم ایکسیپٹ کرو تو وہ صحیح نہ ہو۔ تو اس لیے خاموشی اختیار کرو۔ اللہ اکبر۔ بس اس آیت میں یہی بیان ہو رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل میری نعمت کو بھی نہ بھولو کہ میں عادت کے خلاف بطور معجزے کے ایک گائے کے جسم کو لگانے سے ایک